الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین۔ کفارہ کی 5 قسمیں ذکر کرنے کے بعد معینہ، مرتبہ، مخیرہ اور کفارۃ الجمع بین المرتبات والمخیرہ اور کفارۃ الجمع بین خصال الثلاثہ۔ آپ فرماتے ہیں وباقی ہنا انواع اختلف فی کفاراتها اتبعها بها۔ یہاں شہید ثانی فرماتے ہیں کچھ اور اقسام بھی ہیں جن کے کفارہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ اور اقسام بھی ہیں کہ جن کے کفارہ کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے۔ اتبعہا بہا، ان اقسام کو جو اور اقسام ہیں مصنف نے سابقہ کفارہ کی اقسام کے فوراً بعد ذکر کیا ہے، ان کی اتباع میں ذکر کیا ہے۔ جیسے ان 5 کا ذکر کیا ہے، ان کے فوراً بعد ان اقسام کا ذکر کیا ہے جن کے کفارہ کے بارے میں کیا ہے، اختلاف ہے۔ فقال یعنی فقال المصنف، تو مصنف نے کہا والحالف بالبراءۃ من اللہ ورسولہ والائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، کہ وہ بندہ جو حلف اٹھائے برات کے بارے میں، اللہ سے برات کے بارے میں یا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برات کے بارے میں یا ائمہ میں سے کسی امام علیہ الصلاۃ والسلام سے برات کے بارے میں حلف اٹھائے، مثلاً کہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میں رسول کائنات مجھ سے بری و ذمہ ہوں، اللہ مجھ سے بری و ذمہ ہوں، ائمہ مجھ سے، امام زمانہ بری و ذمہ ہوں علیکم السلام۔ اکثر طور پر ممبر پہ کہا جاتا ہے کہ اگر میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں تو سیدہ زہرا میری شفاعت نہ کرے، مجھ سے بری و ذمہ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی برات اختیار کرے بندہ، میں بری ہوں، کن سے؟ ائمہ سے یا اللہ سے یا رسول سے۔ علی الاجتماع والانفراد، چاہے اجتماعی طور پر تمام سے اکٹھی برات کرے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میں ان سب سے بری ہوں، اللہ، رسول اور ائمہ۔ والانفراد، یا انفرادی طور پر کسی ایک کا کہے، اللہ تبارک و تعالی سے برات اختیار کرے یا رسول کائنات یا ائمہ میں سے کسی ایک امام سے۔ یأثم، حکم یہ ہے کہ وہ بندہ گناہ گار ہوگا۔ ایک اولاً کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا۔ صادقاً کانا ام کاذبا، چاہے اس نے جو حلف اٹھایا تھا، وہ جو اس نے برات کا اختیار کیا تھا، چاہے اس میں وہ سچا ہو چاہے وہ اس میں جھوٹا ہو، یعنی چاہے وہ عمل انجام صحیح دے چاہے اس کو ترک کر دے، دونوں صورتوں میں یہ گناہ گار ہے۔ وفی الخبر انہ یبرأ بذلک منہم صادقا وکاذبا، روایت ہے یونس بن ذبیان سے جو دلالت کرتی ہے کہ یہ بندہ جو قسم اٹھا رہا ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو میں فلاں امام سے یا ائمہ سے یا رسول سے یا خدا سے بری و ذمہ ہوں، تو حقیقتاً یہ بری ہو جائے گا، اس کا پھر تعلق ٹوٹ جائے گا۔ روایت میں ہے کہ امام نے فرمایا یا یونس لا تحلف بالبراءۃ منا، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، ہم سے برات کے بارے میں حلف نہ اٹھا۔ فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَّا صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا فَقَدْ بَرِئَ مِنَّا، جس نے بھی چاہے سچا چاہے جھوٹا ہم سے برات کا حلف اٹھایا وہ ہم سے بری ہو گیا۔
ٹھیک ہے نا، یعنی اس کا تعلق ہم سے ٹوٹ گیا جس نے بھی ایسا کیا۔ اسی طرح شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے بھی اپنی کتاب ارشاد میں ایک روایت کو ذکر کیا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے، جس کا اختصاراً مفہوم یہ ہے کہ امیر کائنات فرماتے ہیں کوئی مشکل کی حالت بھی آپ پر آ جائے نا، امیر کائنات جانتے تھے کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے میرے شیعوں کے ساتھ، محبوں کے ساتھ، تو فرماتے ہیں یہ تم کو ان قریب تمہیں یہ دعوت دیں گے مجھ پر صبر کرنے کی، تو مجھ پر صبر کر دینا اگر تم مجبور ہو جاؤ۔ صاحب ظاہر ایک خاص کیفیت کی طرف اشارہ کر رہے ہوں گے امیر کائنات کہ خاص کیفیت بن جائے تو پھر تم صبر کر دینا، اور ساتھ ہی کہتے ہیں وہ تمہیں دعوت دیں گے مجھ سے برات کی، برات اختیار نہ کرنا مجھ سے اگرچہ تمہاری گردن کٹ جائے۔ کیوں؟ جس نے مجھ علی ابن ابی طالب سے برات اختیار کی اس کی نہ دنیا باقی رہے گی نہ آخرت۔ یہ مفہوم روایت ہے، شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے اس کا ذکر کیا، ٹھیک ہے نا۔ وفی الخبر انہ یبرأ بذلک منہم من الائمۃ والرسول و اللہ تبارک و تعالی، یعنی سب کی طرف جا رہی ہے کہ جو بھی بندہ برات اختیار کرے گا اس طرح بذالک یعنی حلف کے ذریعے سے، تو ان سے بری ہو جائے گا، چاہے اس کا حلف صادق ہو چاہے کاذب ہو۔ یہ تو ہو گیا، انہوں نے حلف بالبرات کی تھوڑی تشریح کی تھی۔ فرماتے ہیں وقت لف فی وجوب الکفارۃ بہ مطلقاً او مع الحنث۔ اب جو ابتدا میں کہا ہے شارح علیہ الرحمٰن نے کہ کچھ ایسی اقسام ہیں جن کے کفارہ کے بارے میں اختلاف ہے، ان میں سے ایک قسم بیان کیا ہے الحالف بالبرات من اللہ او من رسولہ او الائمہ علیہم الصلوۃ والسلام۔ اب کیا اس کے کفارہ کے بارے میں کس طرح کا اختلاف ہے، اب وہ بیان کر رہے ہیں۔ کیا یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ بعض فقہا اس میں کفارہ کے قائل ہیں اور بعض نہیں ہیں، یا یہ اختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں اس کا کفارہ مثلا زہار کی طرح ہے، بعض کہتے ہیں یمین کی طرح ہے، بعض کہتے ہیں کفارہ شہر رمضان ہے، بعض کوئی دوسرا بیان کرتے ہیں، کس طرح کا اختلاف ہے؟ فرماتے ہیں اولاً تو اختلاف اس کے وجوب کفارہ میں یہ ہے، بعض نے کہا ہے کہ جو بندہ حلف بالبرات اٹھائے مطلقاً اس پر کفارہ کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے، مطلقاً، چاہے مع الحنث ہو چاہے بدون حنث ہو، مطلقاً اطلاق، چاہے صادق ہو اس میں چاہے کاذب ہو۔ مع الحنث یعنی یہ کہتے ہیں کہ اس نے حلف اٹھایا پھر توڑ دیا، مثال کے طور پر مطلقاً مع الحنث ہو چاہے بدون الحنث ہو۔ اب حنث کیا ہے؟ حلف اٹھایا پھر توڑ دیا، مثال کے طور پر اس نے کہا اگر مثلا تقریب ذہن کے لیے، اگر میں نے جھوٹ بولا اب تو میں بری ہوں رسول سے، رسول مجھ سے بری، اگر میں نے جھوٹ بولا، پھر اس نے کیا کیا؟ حنث کر دیا، یعنی جھوٹ بول دیا، اس حلف کو توڑ دیا۔ میں نے شراب پی تو اس طرح کا کوئی حلف بھی اٹھائے لیکن پھر اس کو توڑ دے۔ بعض کہتے ہیں چاہے توڑے چاہے نہ توڑے، دونوں صورتوں میں حالف بالبرات پر کفارہ واجب ہوتا ہے، واضح۔ اور دوسرے بعض کہتے ہیں او مع الحنث، نہیں، اگر اس نے توڑا ہے حلف کو تو اس پر کفارہ واجب ہے، اگر نہیں توڑا تو کفارہ واجب نہیں، واضح۔ کسی کو نہ ہوا واضح تو تکرار کر دیں۔ فنقل المصنف ہنا قولین، مصنف علیہ الرحمٰن نے یہاں دو قول ذکر کیے ہیں۔
من غیر ترجیح، بغیر ترجیح کے۔ اس کا ترجمہ اس پر بیان کرنے سے پہلے سن لیں۔ اس حالف بالبرات جو ہے نا، اس کے بارے میں کلی طور پر 5 قول ہیں اجتماعی، کل اس کے بارے میں 5 اقوال ملتے ہیں۔ جو بندہ حلف اٹھاتا ہے برات من اللہ و رسولہ والائمہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ پہلا قول ہے شیخ طوسی علیہ الرحمہ کا، یہاں 4 ذکر ہیں، 5واں ذکر نہیں ہے، یہاں 4 ذکر ہوں گے یہاں پوری عبارت میں، 2 مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کیے ہیں اور 2 شارح کی عبارت میں آئیں گے، کل 5 ہیں۔ پہلا قول شیخ طوسی علیہ الرحمہ اور قاضی البراج کا ہے، جس کے قائل ہیں، میں اشارہ کروں گا، یہ موجود ہے اس میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا کفارہ زہار والا کفارہ ہے۔ جو بندہ بھی حلف اٹھائے گا برات کا، اس کا کفارہ وہی زہار والا کفارہ ہے۔ زہار والا کفارہ کون سا تھا؟ وہی خصال ثلاثہ کے۔ اگر پھر یہ نہیں کر سکتا، زہار والا کفارہ ادا نہیں کر سکتا، تو پھر انہوں نے کہا تھا ثم الیمین، یہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ، پھر اس پر یمین والا آ جائے گا۔ یمین والا مرتبہ اور مخیرہ کا جمع تھا، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا قول ابن حمزہ کا ہے، یہ یہاں ذکر نہیں ہے قول۔ وہ کہتے ہیں اس کا کفارہ نظر والا کفارہ ہے۔ نظر والے کفارے کے بارے میں اقوال تھے جو سابقاً گزر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک قول تھا مصنف علیہ الرحمہ نے جس کو پسند کیا، کفارۃ النظر کیا ہے، کہ کفارۃ شہر رمضان، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا قول کیا تھا، کفارۃ النظر کا کفارۃ الیمین، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اور بھی اقوال ذکر ہوئے تھے۔ تو جی مصنف قائل ہیں کا کفارت شہر رمضان، تو صاف ظاہر ہے، تو پھر عند المصنف گویا کہ اس کا حالف بالبرات کا کفارہ کیا ہوگا، وہی شہر رمضان والا کفارہ ہوگا، اگر اس قول کے قائل ہوں تو۔ یہ کن کا قول ہے؟ ابن حمزہ کا۔ تیسرا قول ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی طرف سے، وہ فرماتے ہیں کہ حالف بالبرات اس کا کفارہ ہے یصوم ثلاثۃ ایام، کہ 3 دن روزے رکھے اور 10 مسکینوں کو صدقے کے طور پر کھانا کھلائے۔ 3 دن روزے اور اس کے ساتھ 10 مساکین کو کھانا۔ یہ الگ قول ہے جی، پہلا جو ہے حالف بالبرات، یعنی اگر اس کے قائل ہو جائے تو رمضان والا کفارہ ہوگا۔ یہ رمضان والا کفارہ آپ بتا رہے ہیں، یہ الگ قول ہے۔ کس چیز کا؟ جو آپ نے بھی بتایا ہے کہ رمضان والا کفارہ، وہ تو ہو گیا، یہ الگ کہاں ہو گیا؟ یا یہ رمضان والا ہی کفارہ ہے؟ ماہ رمضان کا کفارہ میں نے بتایا، وہ جو ابن حمزہ نے دوسرا قول بیان کیا ہے نا، ابن حمزہ نے کیا کہا ہے کہ ابن حمزہ نے کہا ہے کہ اس حالف بالبرات کا کفارہ کفارۃ کیا ہے، النظر ہے۔ پھر کفارہ نظر کیا ہے؟ وہ جو نظر والا کفارہ ہے وہ کیا ہے، کیا ادا کرنا پڑے گا نظر کے کفارے میں؟ تو اس کے بارے میں نے عرض کیا، نظر کے کفارے میں پیچھے میں نے پچھلے درس میں، ایک درس پہلے میں نے اقوال بیان کیے تھے، نظر کے کفارے کے بارے میں اقوال تھے، ٹھیک ہے نا۔ ان میں سے ایک قول یہی تھا پہلا کہ نظر کا کفارہ شہر رمضان کے کفارہ کی طرح ہے۔ اگر اسی قول کے قائل ہو جائیں تو پھر حالف بالبرات کا کفارہ جو ہوگا وہی کفارت شہر رمضان ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس دوسرے قول کے تحت میں نے وہ شہر رمضان کے کفارے کا ذکر کیا۔ تیسرا قول شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا کیا تھا؟ 3 روزے اور 10 مسکینوں کو کھانا۔ چوتھا قول ہے علامہ حلی علیہ الرحمہ کا، انہوں نے اپنی کتاب مختلف اور اپنی کتاب تحریر میں ذکر کیا ہے۔ وہ قول یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، ہر مسکین کو کم از کم 1 مد طعام، اور ساتھ استغفار کرے گا، یہی کفارہ ہے۔ علامہ حلی علیہ الرحمہ کا انہوں نے اپنی کتاب مختلف میں بھی ذکر کیا اور کتاب تحریر میں بھی۔ 5واں اور آخری قول ہے ابن ادریس جس کے قائل ہیں، اور متأخرین علماء میں سے اکثر اسی کے قائل ہیں۔ وہ قول کیا ہے کہ وہ گناہگار تو ہے حالف بالبرات والا، لیکن اس پر کوئی کفارہ وغیرہ واجب نہیں ہے۔ مزید یہ اقوال
ابھی عبارت میں آئیں گے. فناقل المصنف ہنا قولین، شارح علیہ رحمہ فرماتے ہیں حالف بالبرات کے بارے میں مصنف علیہ رحمہ نے 2 قول ذکر کیے ہیں، من غیر ترجیح، ان دونوں میں سے کسی ایک قول کو ترجیح نہیں دی، یعنی مصنف علیہ رحمہ نے کسی کو اختیار نہیں کیا کہ یہ میرا قول ہے، بس ذکر کر دیے ہیں. ٹھیک ہے نا، من غیر ترجیح واضح. وقضا فی الدروس، دروس میں بھی مصنف علیہ رحمہ نے اپنی کتاب دروس میں بھی اسی طرح کیا. دروس مصنف علیہ رحمہ کی کتاب ہے نا، اس میں بھی اسی طرح کیا ہے کہ اقوال کو ذکر تو کیا ہے، کسی ایک کو ترجیح نہیں دی. اب پہلا قول وہ یعنی کفارہ، انہ یکفر، وہ جو حالف بالبرات ہے وہ کفارہ دے گا، کفارت زہار، زہار والا کفارہ. مرتبہ تھا نا بین خصال ثلاث، ترتیب تھی، عتق رقبہ اور دوسرا سیام شہرین متتابعین، ثم اطعام. اچھا، فَإِنْ عَاجَزَ فَكَفَارَةُ الْيَمِينِ، اگر اس سے بندہ عاجز آ جائے تو پھر یمین والا کفارہ ہوگا. یمین کا کفارہ جس کے بارے میں اختلاف تھے، علی قول اے یہ بھی تھا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یہ بھی ایک قول تھا یمین کے بارے میں. اچھا، 10 اطعام 10 مساکین، یمین کا کفارہ. الشیخ فی النہایہ، یہ قول اس کو پسند کیا ہے شیخ طوسی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب نہایہ میں. و جماعت، اور ان کے ساتھ ایک اور جماعت بھی شامل ہے جو اسی قول کے قائل ہیں. یہاں اس جماعت میں سے شیخ مفید بھی ہیں، شیخ طوسی کے ساتھ اسی قول کے قائل ہیں. ولم ناقف، اب شہید ثانی فرماتے ہیں لم ناقف علی مستندہی، کہ ہم اس کی سند سے واقف نہیں ہیں. شہید ثانی فرماتے ہیں ہم اس کی دلیل سے واقف نہیں ہیں کہ کس بنا پر انہوں نے اس کا کفارہ حالف بالبرات کا کفارۃ الظہار قرار دیا. وظاہرہم وجوب ذالک مع الحنس وعدمہ ومع الصدق والکذب، اگرچہ ان کی عبارت کا ظہور اسی میں ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ حالف بالبرات پر کفارۃ الظہار واجب ہے، یہ مطلقاً کفارہ یہی واجب قرار دے رہے ہیں، چاہے اس حالف نے بعد میں حنس کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس کا حلف صادق ہو حلف میں یا کاذب ہو، مطلقاً وہ اسی کفارہ کے قائل ہیں. واضح. یہ پہلا قول تھا. پہلا قول جس کو شیخ طوسی علیہ رحمہ، شیخ مفید علیہ رحمہ نے اختیار کیا ہے وہ کیا تھا کہ حالف بالبرات کا کفارہ کیا ہے؟ کفارۃ الظہار ہے. اگر اس سے عاجز ہو تو پھر کفارۃ الیمین ہے. آگے وفی توقیع العسکری علیہ الصلاۃ والسلام، امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام سے توقیع ہے. طبعاً توقیع جانتے ہیں، توقیع ہوتا ہے سوال کے جواب میں جو امام علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اصحاب کو، اپنے محبوں کو لکھتے ہیں، اسے توقیع کہتے ہیں. ایسے ہوا کرتا تھا کہ اصحاب میں سے، محبوں میں سے اگر کوئی امام علیہ الصلاۃ والسلام سے کچھ پوچھنا چاہتا نا، وہ سوال بھیجتا تھا اور ہر سوال کے درمیان جگہ چھوڑتا تھا. یہاں ایک سوال، پھر جگہ چھوڑ کے کافی، پھر دوسرا سوال، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ جواب کے لیے جگہ چھوڑتا تھا. تو اسی ورقے پر جو جواب آتا تھا اس کو بھی توقیع کہا گیا اصطلاحاً، ٹھیک ہے نا. لیکن لغتاً یہ معنی نہیں ہے توقیع کا. لغتاً توقیع کہتے ہیں ایک رسالہ یا ایک کتاب آپ نے لکھی، ورقے یا اوراق لکھے، اس کے آخر میں آپ حاشیہ آرائی کرتے ہیں، چھوٹا سا کوئی پیغام نوٹ کے طور پر، اسے کہتے ہیں توقیع. اچھا، وفی توقیع العسکری علیہ الصلاۃ والسلام الی محمد بن الحسن الصفار الذی رواہ محمد بن یحییٰ فی الصحیح. توقیع کس کی طرف امام علیہ الصلاۃ والسلام کی تھی؟ محمد بن حسن الصفار کی طرف. اس توقیع کو روایت کرنے والے ہیں محمد بن یحییٰ، روایت بھی کیا ہے؟ صحیح ہے.
وہ فرماتے ہیں کہ ان الکفارہ مع الحنس سے کیا ہے اطعام عشرۃ مساکین، کہ اگر اس نے حنس کیا ہے یعنی حلف کو توڑ دیا ہے تو کیا ہے 10 مساکین کو کھانا کھلائے گا۔ لکل مسکین مد، ہر مسکین کو کم از کم کتنا؟ 1 مد دے گا۔ اس کے قائل کون سے؟ شیخ صدوق علیہ رحمہ، یہی تھا نا؟ ہاں 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ ہاں جی تم علامہ حلی علیہ رحمہ اس کے قائل تھے۔ یہ چوتھا قول بنے گا، جو ہم نے ترتیب کے ساتھ 5 ذکر کیا ان میں سے چوتھا یہی بنتا ہے۔ علامہ حلی علیہ رحمہ اس کے قائل ہیں، لیکن اسی کے مقابلے میں شیخ صدوق علیہ رحمہ کا آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 10 مساکین کو کھانا بھی کھلائے اور ساتھ 3 روزے بھی رکھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ قول بس اتنا ہی ہے، انہو مع الحنس اطعام 10 مساکین لکل مسکین مد ویستغفر اللہ تعالی، اور ساتھ کیا کرے؟ اللہ سے استغفار بھی کرے۔ یہ دوسرا قول۔ والعمل بمضمونھا حسن، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اس کے مضمون پر عمل کرنا، یہ جو روایت ذکر ہوئی ہے محمد بن حسن الصفار کی تو توقیع ہے، اس کے مضمون پر عمل کرنا کیا ہے؟ حسن ہے۔ یہ گویا کہ شارع علیہ رحمہ اپنی رائے بیان کر رہے ہیں، یہ شارع کی رائے بن جائے گی، حسن قرار دے رہے ہیں، یعنی یہی قول بہتر ہے۔ کیوں؟ دلیل اس کی کیا ہے؟ لعدم المعارض مع صحت الروایہ، کہ جب روایت کو صحیح قرار دیا گیا ہے تو کوئی اب معارض یعنی اس کو کوئی ٹکرانے والی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس پر عمل چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی اس کے مخالف نہیں۔ آگے وَقَوْنُهَا مُقَاتِبَةً وَنَادِرَةً، اب یہاں ایک شبہ ہے، سوال مقدر ہے، یہ اس کا جواب شروع ہو رہا ہے۔ وہ شبہ یہ ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مکاتبے جو ہوتے ہیں نا، مکاتبے اغلب طور پر یہ ضعیف ہوتے ہیں۔ یہ ایک مکاتبہ ہے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آیا ہے، محمد بن حسن الصفار کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ جو لکھا ہوا ہے نا یہی کہ امام کی طرف سے آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مکاتبے اکثر طور پر ان کی سند ضعیف ہوتی ہے، لہذا اس پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ شہید ثانی نے کیا کہا تھا؟ اس کے مضمون پر عمل کرنا حسن ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ اشکال کرنے والے نے اشکال کیا، انہوں نے کہا یہ مکاتبہ ہے، اکثر طور پر مکاتبوں کی سند ضعیف ہوتی ہے، ضعیف ہوتے ہیں، لہذا اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں ضعیف ہوتی ہے؟ کیوں اکثر طور پر مکاتبے ضعیف ہوتے ہیں، یہ سند ضعیف نہ بھی ہو؟ کیوں؟ فرماتے ہیں احتمال التقیہ فیہا، ان میں تقیہ کا بھی احتمال ہوتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے جب خط بھیجا تو ممکن ہے امام نے تقیہ میں جواب دیا ہو، دشمن کی سازش بھی تو ہو سکتی ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ ممکن ہے تقیہ میں امام نے جواب دیا ہو، اس لیے اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اب شارح فرماتے ہیں وَقَوْنُهَا مُقَاتِبَةً وَنَادِرَةً، اس کا مکاتبہ ہونا، اس روایت کا مکاتبہ ہونا اور نادرہ، مکاتبے ضعیف یعنی نادر ہوتے ہیں، کون ہے اس روایت کا؟ محمد بن حسن کی، اس کو محمد بن یحییٰ نے ذکر کیا ہے، روایت کیا ہے۔ لا یقطع ما ذکرناہ، وہ فرماتے ہیں یہ رکاوٹ نہیں بنتا عمل سے، اس بنا پر کہ جو ہم نے ذکر کیا ہے۔ لا یقطع، لفظی ترجمہ لا یقطع، رکاوٹ نہیں بنتا، عیب نہیں قرار دیتا، ما ذکرنا ہو، ساتھ اس کے کہ وہ چیز بھی ہو جس کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ جب وہ چیز ہو جس کو ہم نے ذکر کیا ہے تو پھر اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قادہ یقطع حرج کہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے
اس پر عمل کرنے میں مع ما ذکرنا، ساتھ اس کے کہ وہ چیز ہو جس کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ وہ کیا تھی جس کو شارع نے ذکر کیا؟ مع صحت سند و عدم معارض، مع صحت سند و عدم معارض، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، یہ چیزیں آپ نے لکھنی ہے، یہ شبہ بھی آپ نے لکھنا ہوگا وہاں، اور اس کا جواب بھی واضح کر کے آپ نے لکھنا ہوگا۔ اچھا، وہو اختیار العلامہ فی المختلف، اس کو علامہ حلی علیہ الرحمہ نے اختیار کیا اپنی کتاب مختلف میں۔ وذهب جماعت الی عدم وجوب کفارہ مطلقاً، لیکن ایک جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ الی عدم وجوب کفارہ مطلقاً، کہ مطلقاً چاہے ہنس ہو یا نہ ہو، حالف بالبرات پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ لعدم انعقاد الیمین، کیونکہ اس کی قسم منعقد ہی نہیں ہوئی، کوئی کام اس نے انجام ہی نہیں دیا، ہوا ہی نہیں ہے کام، ٹھیک ہے نا؟ ویسے لغو گفتگو تھی اس کی، کیونکہ قسم جو ہوتی ہے اذ لا حلف الا باللہ تبارک و تعالی، حلف جو ہوتا ہے وہ فقط اللہ تبارک و تعالی، تو اس کی جب قسم ہی نہیں ہوئی تو پھر اس کی سزا کیسی؟ واضح۔ واتفق الجمیع علی تحریمہ مطلقاً، لیکن فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام فقہا، واتفق الجمیع یعنی اجمع الفقہا، تمام کے تمام فقہا کا اجماع ہے اس بات پر کہ علی تحریم ہی، یہ حلف بالبرات چاہے اللہ کے ساتھ ہو، چاہے بے رسول ہی ہو، او بالائمہ علیہم الصلوۃ والسلام ہو، یہ ایسا کرنا حرام ہے۔ حرمت پر تمام کا اتفاق ہے، کفارہ کے بارے میں کہ اس پر کفارہ بھی ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ مطلقاً، مطلقاً چاہے وہی چار چیزیں، ہنس، بدون ہنس، صادق، کاذب، مطلقاً حرام ہے، لیکن اس پر کفارہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ وہ جو بعض جماعت، وہ کون تھے؟ ابن ادریس اور اکثر متاخرین اسی کا قائل ہیں کہ اس پر کفارہ نہیں ہے، فقط اس پر کیا ہے؟ حرمت کا مرتکب ہوا، یعنی گناہ ہے فقط اس پر۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد